اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مقدس مرکز اس کا پہلا باب 7 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اور یوحنا اصطباغی واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زیادہ زوراور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے جلیل کی ناصرت سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا، اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا، اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا۔ آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح امن کا شہزادہ ہم سب کو امن، صلح اور سلامتی سے معمور کرے، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج ہم خداوند یسوع المسیح کے بپتسمہ کی عید منا رہے ہیں۔ تو آئیں 7ویں آیت پر غور کریں، جہاں یوحنا اصطباغی اپنے آپ کو حلیم و فروتن بناتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا اصل مقصد تھا کہ لوگوں کو صرف خداوند یسوع المسیح کی طرف لے کر جائے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ عزیزو، یاد رکھیں، حلیمی اور فروتنی ہی خدا کے نزدیک لے کر جاتی ہے۔ ہمیں اپنے نام کو جلال نہیں دینا، بلکہ خدا کے نام کو ہی جلال دینے والے بنے، تو ہی خدا ہمیں عزت بخشتا ہے۔ اگر ہم یاد کریں کہ پاک جمعرات کو بھی خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، تو خدمت کرنے سے انسان کا رتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ وہی نام آج تمام ناموں سے اعلیٰ ہے۔ لوگوں کی بھلائی اور خدمت ہی اصل میں انسانیت کا نام ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، یہ خداوند یسوع المسیح کے بپتسمہ کی عید اصل میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ جب پاک تثلیث کے اکٹھے ہونے کا بھید خدا ہمیں عیاں کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہی میرا بیٹا ہے، جسمانی نہیں، روحانی۔ یہی تو بھید ہے جو روحانی لوگ ہی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 30 سال خداوند یسوع المسیح نے اپنے گھر میں اور عزیزوں کی وفاداری سے خدمت کی۔ اب وقت آیا جب خداوند نے لوگوں کی خدمت کرنے اور خدا باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یعنی اصل میں جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ ساری دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے قربان ہونا، اور یہی اصل خدا کی محبت ہے جو ساری دنیا کی نجات کے لیے تھی۔ خداوند یسوع المسیح کا بپتسمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی بپتسمہ کے بعد خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور کلیسیا کے ممبران میں شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی میں سارے کام کر سکے جو خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے۔ اب آئیں آج کی اصل آیت یعنی کہ 11ویں آیت پر نظر ڈالیں۔ اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یہ آواز خدا کی ساری دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ خدا کب خوش ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کے تابع دار ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے بپتسمہ اس لیے نہیں لیا کہ وہ گناہ گار تھا، بلکہ اس لیے کہ شریعت کی تکمیل کرے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے خود کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ تو عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے
بپتسمہ کے ذریعے دریائے یردن کے پانی کو پاک کیا۔ تو بپتسمہ ہمیں روحانی پیدائش اور خدائی فرزندیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ آئیں عزیزو اب دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنے فضائل سے مالا مال کرے تاکہ ہم ہمیشہ اس کے تابع دار رہیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔